اس ویڈیو میں آپ کو سزاق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ کثرت جماع ہے، حیض والی عورت سے مباشرت کرنا اور حمل والی عورت سے مباشرت کرنا اور مختلف عورتوں سے مباشرت کرنے کی وجہ سے ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جو پھر پیشاب کی نالی یوریتھرا میں چلا جاتا ہے، جس سے وہ نالی جو ہے متورم ہو جاتی ہے، ورم کر جاتی ہے اور کچھ عرصہ بعد جو ہے اس میں وہ پیپ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انفیکشن بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ گردے تک جا پہنچتا ہے اور پس آنا شروع ہو جاتی ہے، خون آتا ہے اس میں اور اتنی گہری یہ پھیل جاتی ہے کہ یہ انسان کی ہڈیوں میں اندر یعنی کہ مختلف اعضائے جو شریفہ ہیں ان کو متاثر کرتی ہے، پھر ہڈیوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے اور اس کے مختلف نام ہیں۔ وید میں اس کو ویدک اصطلاح میں اس کو اپدانشا کہا جاتا ہے اور موتر کرچا بھی کہا جاتا ہے اور جو اس کا طبی نام ہے وہ ہے سلان مجری یا کرہا، وہ اس کا طبی نام ہے اور انگریزی میں اس کو گنوریا کہا جاتا ہے۔ میں اس کے آج جو ہے نسخے بتاؤں گا جو کہ مختلف ہوں گے۔ پہلا نسخہ جو ہے میرا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور کتاب کا حوالہ بھی ساتھ دیتا ہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگے میری بات کی۔ اس کے لیے پہلا نسخہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو خوردنی نسخہ کہا جاتا ہے اور وہ آپ نوٹ فرما لیں: ست بہروزہ گوند کتیرا آرن خورد بریاں ہر سا اشیاء مساوی الوزن لے کر 2 رتی کی گولیاں تیار کریں، 1 سے 2 گولی تک صبح و شام ہمراہ شربت بزوری یا شیرہ گوکھرو کے ساتھ استعمال کریں، اس سے نئے و پرانے سزاق کو آرام ہوتا ہے۔ دوسرا نسخہ جو ہے اس کا وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں: ست بروزہ کت سفید کلمی چھولا پھٹکڑی سفید بریاں کی ہوئی سندل سفید کشتہ مونگا ریوند چینی گل ارمنی سنگ جراحت گیرو حجر الیہود، یہ سب جو ہے 1 تولہ لینا ہے، سب کو باریک پیس کر کپڑ چھان کریں اور سب کے برابر کوزہ مصری ملا دیں۔ مقدار خوراک 3 ماشا صبح 3 ماشا شام کو ہمراہ شربت بزوری یا بکری کے دودھ کی لسی کے ساتھ، بکری کے دودھ کی لسی بنائیں اس کے ساتھ لیں، تو یہ سزاق کے لیے اچھا نسخہ ہے اور بہت ہی اچھا نسخہ ہے، یہ پہلے والے سے اچھا نسخہ ہے، یہ پرانے سزاق میں مفید ہے، یہ نسخہ پرانے سزاق کے لیے کام۔ یہ نسخہ اندری جلاب کہلاتا ہے وید میں، یہ بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اندری جلاب کا نسخہ آپ سن لیں: کباب چینی سرد چینی چوب چینی ریون چینی کلمی شورا زیرہ سفید الائچی خورد، ہر ایک جو ہے 2 ماشا۔ جملہ ادویات کوٹ چھان کر اس میں سب ادویات سے نصف وزن کوزہ مصری میز کریں اور اس کی 3 پوڑیاں تیار کریں اور بکری کے دودھ کی لسی کے ہمراہ دن میں 3 مرتبہ کھلائیں، اور یہ اندری جلاب کا ایک لسانی نسخہ ہے جو وید سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اب یہ نسخے کی اور قسم ہے، پہلے میں نے آپ کو خوردنی بتایا، اس کے بعد میں نے اندری بتایا، اب یہ گھرت بتا رہا ہوں سزاق کے مریضوں کے لیے۔ گھرت میں جو استعمال ہوتی ہیں، گھرت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گھی میں اتنی پکائی جائے کہ اس کا سارا اثر اسی گھی میں آ جائے، تو پہلے آپ اجزاء نوٹ فرما لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گڈوچی وید میں گلوئے کو گڈوچی کہا جاتا ہے
اور یہ ایک چھٹانک گڈوچی لے لیں، ایک چھٹانک گوکھرو لے لیں، ایک چھٹانک پنرنوا لے لیں، ایک چھٹانک ہری دار، ہری دار ہلدی کو کہتے ہیں، ہلدی جو ہے وہ لے لیں، جو اصل ہو سبز ہو آپ لے لیں، پھر اس کو آپ سکھا لیں کاٹ کر، اور نیم کے جو پتے ہیں یہ بھی آپ ایک چھٹانک لے لیں۔ ترفلا میں آملہ، بہیڑا اور ہرڑ کا رس جو ہے سفوف جو ہے اس کو ترفلا کہتے ہیں، وہ بھی آپ ایک چھٹانک لے لیں، اور دارو ہلدی ایک چھٹانک لے لیں۔ چندن جو ہے، چندن بھی آپ ایک چھٹانک لے لیں، چندن سفید لینا ہے۔ اب یہ ساری جو ادویہ میں نے بتائی ہیں، جڑیاں بتائی ہیں میں نے، ان کو آپ نے 2 کلو گائے کا گھی خالص لے کر اس میں ڈال دینا ہے، اور ہلکی آنچ پر اتنا پکے کہ صرف آدھا کلو بچے، آدھا کلو رہ جائے اور باقی اڑ جائے۔ تو یہ گھی جو ہے، یہ آپ نے کانچ کی جو بوتل ہو اس میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے اس گھی کو، اور اس کی خوراک جو ہے 10 گرام صبح ہے، 10 گرام سے 3 تولہ تک خوراک دیں۔ اگر پرانا ہے تو 2 تولہ بھی آپ گھی دے سکتے ہیں، 3 تولہ بھی آپ دے سکتے ہیں، نیا ہے تو آپ جو ہے 10 تولہ تک بھی اس کی خوراک بتائی گئی ہے، جس کو بہت پرانا سوزاک ہو تو۔ ویسے زیادہ یہ دینے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، میں تو یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو، نیا ہو یا پرانا سوزاک ہو، آپ اس کو جو ہے ایک ہی ٹائم 5 تولہ دے دیں، 5 تولہ دے دیں، اور جو ایک تو پرہیز جو ہے اس کے جماعت سے پرہیز کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے کھٹی چیزیں، ترش اشیاء، گوشت ہر قسم کا بند کر دینا ہے، بادی چیزوں کا بھی بند کرنا ہے۔ یہ مختصر سا پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا۔